الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان سے قبل رمضان کی تیاری آج ہمارا یہ موضوع ہے جس پر ہم بات کریں گے، اور اس دعا کے ساتھ آغاز کریں گے کہ اللہ آنے والے رمضان کو ہمارے نصیب میں بھی لکھنا اور اس کو ہماری بخشش کا ذریعہ بھی بنا دینا۔ سب سے پہلی بات جو میں آپ سے کہنا چاہوں گی وہ یہ کہ مختصراً ہم کچھ چیزیں انشاءاللہ رمضان کے حوالے سے دیکھیں گے، لیکن آپ سب رمضان کے حوالے سے کوئی نہ کوئی احادیث جو ہیں وہ ضرور نکال لیجئے اور اس کا مطالعہ خود بھی کیجئے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی کیجئے، تاکہ رمضان کے حوالے سے ہم ایک ماحول بنا سکیں۔ یہ تصور ہمارے ذہنوں میں واضح ہونا چاہیے کہ یہ چند دن ہیں اور بہترین دن ہیں۔ یہ قرآن کا مہینہ ہے، یعنی قرآن جس ماہ میں نازل ہوا وہ بہترین مہینہ ہے، جس ہستی پر نازل ہوا وہ محبوب خدا ہے، جس امت پر نازل ہوا وہ بہترین امت ہے، اور جس رات میں وہ نازل ہوا وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم سب اپنے گھروں میں ماحول بنائیں کہ کسی اسپیشل گیسٹ کی آمد ہے اور اس کے لیے بھرپور تیاری ضروری ہے۔ تو رمضان سے متعلق تیاری کے لیے ڈسکشن ضرور کریں اور اس کے حوالے سے مختلف پہلوؤں پر بات کر لیں، مثلاً رمضان کی اہمیت، احادیث، اس کے حوالے سے روزے کے جو مسائل ہیں، آداب ہیں، ان کو ڈسکس کر لیجئے۔ اسی طرح سے گھر میں رمضان سے متعلق جو چھوٹے چھوٹے بکلیٹس ہیں، کچھ آڈیو ویڈیو کلپس ہیں، وہ سننے کا اور پڑھنے کا اہتمام کر لیجئے۔ کسی ایک ریک کو رمضان کارنر بنایا جا سکتا ہے جہاں پر رمضان سے متعلق چیزیں ہم جمع کر لیں۔ اچھا جی، اب ہم بات کرنا شروع کرتے ہیں رمضان کے حوالے سے۔ تو پہلی چیز تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 ہے، اور اس آیت کو دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں کیا پیغام دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یعنی میں اور آپ مخاطب ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم پر روزے فرض کر دیے گئے، کتبہ لکھ دیے گئے، اور فرضیت کے حوالے سے بھی ذہن میں رکھیے گا کہ ہر بالغ فرد پر روزے فرض ہیں، خواہ گرمی کیسی ہی ہو، خواہ امتحانات کا موسم ہو، خواہ نوکری سخت ہو، لیکن روزے رمضان کے مہینے میں ہر بالغ مسلمان پر فرض ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے ماننے والوں پر فرض کیے گئے تھے، اس سے توقع ہے کہ تم میں تقویٰ کی صفت پیدا ہو، لعلکم تتقون، یعنی اللہ تعالیٰ اس ایک مہینے کی ٹریننگ کے ذریعے سے ہمارے اندر تقویٰ کو پیدا کرنا، تقویٰ کو ریفریش کرنا اور تقویٰ کو بڑھانا چاہتے ہیں۔ تقویٰ کیا ہے، اس کو بھی ہم دوبارہ وضاحت اس کی لے لیتے ہیں۔ ہم آسان الفاظ میں کہا کرتے ہیں کہ تقویٰ سے مراد پرہیزگاری ہے، تقویٰ سے مراد بچنا ہے، تقویٰ سے مراد سینس آف اوبیڈینس ہے۔ یعنی اگر آپ اس کو سمجھیے کہ تقویٰ کیا ہے، کہ بندے کے اندر اللہ کی فرما برداری کا ایسا جذبہ پیدا ہو جانا کہ وہ اللہ کی ناراضگی اور اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کرے، وہ ہر اس کام سے بچے جس کو اللہ تعالیٰ نے ناپسند کیا ہے۔ تو رمضان میں ہمارا ہدف کیا ہے، یا وہ ٹارگٹ جس کو ہمیں حاصل کرنا ہے، وہ تقویٰ ہے، کہ اس پوری ایکسرسائز کے ذریعے جو صبح سے لے کے شام تک ہم بھوکے پیاسے بھی رہیں گے، ہم اللہ کی عبادت بھی کریں گے، اللہ کا ذکر بھی کریں گے، ہم قیام اللیل بھی کر رہے ہوں گے، تو اس ساری ایکٹیویٹی کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر اللہ کی فرما برداری یا سینس آف اوبیڈینس جو ہے وہ زیادہ ہوتی جائے۔ ان آیات میں آیت نمبر 183 کے بعد جو اگلی کچھ آیات ہیں اس میں ابتدا میں یہ بتایا گیا تھا کہ یہ چند مقررہ دنوں کے روزے ہیں، اور 2 ہجری میں جب روزے فرض ہوئے تھے تو ابتدا میں یہ اجازت تھی کہ اگر کوئی روزہ رکھنا نہ چاہے تو وہ فدیہ دے سکتا ہے، لیکن بعد میں جو آیات نازل ہوئیں اس کے اندر پھر یہ اجازت صرف بیمار کے لیے اور مسافر کے لیے رکھی گئی، باقی سب کے لیے روزے رکھنا فرض کر دیا گیا۔
آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہیں۔ یعنی رمضان کی اسپیشیلٹی کیا ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا اور وہ قرآن جو انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ میں چاہوں گی کہ آپ سورہ بقرہ کی بالکل ابتدائی آیات بھی اپنے ذہن میں لے کر آئیں، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ ھُدًى لِّلْمُتَّقِينَ۔ دیکھیے تقوی اور قرآن کا آپس میں تعلق ہے۔ وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں اور یہ ہدایت ہے ڈرنے والوں کے لیے، یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ کیا ہمیں بتا رہے ہیں کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، اور ساتھ کیا ارشاد فرمایا کہ یہ سراسر ہدایت ہے، اور روزے کا مقصد کیا بتایا کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ تو رمضان قرآن کا مہینہ ہے، اور خود قرآن اور روزے کی جو پوری مشق ہے اس کا مقصد کیا ہے کہ انسانوں کو اللہ کی اطاعت کے لیے تیار کیا جا سکے، یا انسانوں کے اندر اللہ کی فرما برداری کا مادہ بڑھایا جا سکے۔ پھر اس کے بعد انہی آیات میں آیت نمبر 185 ہے، اس کے آخر میں جو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس لیے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو، اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا ہے اس پر اللہ کی کبریائی کا اظہار اور اعتراف کرو اور شکر گزار بنو۔ یعنی روزہ جو ہے اور قرآن ہمیں اللہ کی شکر گزاری کی طرف بھی لے کر جاتا ہے۔ اگر ہم احادیث کی طرف چلنا شروع کریں تو احادیث کا ایک بڑا مجموعہ ہے جو ہمیں رمضان کے متعلق یا روزے کے متعلق ملتا ہے۔ ہم اس میں سے کچھ چیزوں کو یہاں پر دیکھ لیتے ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء، کہ جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور ایک دوسری روایت کے اندر یہ آتا ہے کہ فتحت ابواب الجنتی، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین باندھ دیے جاتے ہیں۔ اور ایک اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ فتحت ابواب الرحمتی، کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یعنی یہ رحمت کا مہینہ ہے، یہ برکت کا مہینہ ہے، یہ جنت میں داخلہ حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ تو روزے یا رمضان کی آپ ایک خصوصیت یہ دیکھیے کہ اس مہینے میں نزول قرآن کی خوشی ہے، اس مہینے میں بندہ اپنے رب کی فرما برداری کی مشق کر رہا ہے، اور اس مہینے میں بندوں کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ روزے سے متعلق جب ہم احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے، اور فرمایا کہ روزہ جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے، تم روزے کو لازم پکڑ لو کہ اس کی مانند کوئی چیز نہیں ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کہ اللہ تعالیٰ یہ بات فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا اجر دوں گا۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک خاص دروازہ باب الریان ہے جس میں سے روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ پھر ہمیں یہ بھی معلوم ہے کچھ احادیث مزید میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتاتے ہیں کہ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھے اس کے گزشتہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کے متعلق ہمیں خبردار رہنا چاہیے کہ فرمایا کہ بعض روزے داروں کو بھوک پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اور ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بد زبانی اور جھوٹ نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو اس کا کھانا پینا چھوڑ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب ہم کچھ عملی کاموں کو دیکھ لیتے ہیں کہ رمضان کے حوالے سے ہم عملاً کیا کچھ کام کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ نیت کی درستگی، اور نیت میں ہماری یہ بات شامل ہونی چاہیے کہ اللہ ہمارا روزہ صرف تیرے ہی لیے ہے، اور اس روزے کے ذریعے سے ہم چاہتے کیا ہیں کہ ہم تیری فرما بردار بھی بنیں
اور ہم تیری بخشش کو حاصل بھی کر سکیں۔ پھر اس کے بعد رمضان چونکہ قرآن کا مہینہ ہے تو جتنا زیادہ وقت ہم قرآن کے ساتھ گزار سکیں، اس میں کم از کم اس مہینے میں ایک دفعہ قرآن کو مکمل ناظرہ کے ساتھ پڑھنا، اچھی آواز کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنا، اتنی آواز میں پڑھنا کہ خود ہمیں وہ آواز سنائی دے رہی ہو، ہمارا ہدف ہونا چاہیے۔ قرآن کا کچھ حصہ یاد کرنے کا پلان کریں کہ کچھ حصے کو ہم حفظ کر لیں۔ اگر کسی کو آخر کی 10 صورتیں یاد ہیں تو وہ 10 مزید کا پلان کر لے، 5 مزید کا پلان کر لے، لیکن قرآن کو یاد کرنے کی بھی پلاننگ کریں۔ قرآن کی سمجھ بوجھ بڑھانے کے لیے، قرآن کا فہم حاصل کرنے کے لیے کوئی ذریعہ تلاش کریں۔ اب تو ہمیں بہت ساری جگہوں پر دورہ قرآن کی سہولیات موجود ہیں۔ اجتماعی حیثیت میں جب ہم قرآن کو سمجھتے ہیں تو سمجھنا بھی آسان ہوتا ہے، اور وہ ہمارے لیے زیادہ ایک طرح سے سمجھ لیں کہ اثر بھی ہمارے اوپر ہو رہا ہوتا ہے۔ تو ایسی ضرور کوئی جگہ تلاش کیجئے جہاں اس رمضان بیٹھ کر آپ قرآن کے ساتھ کچھ وقت گزار سکیں۔ تو رمضان قرآن کا مہینہ ہے تو میکسیمم ٹائم جو ہے وہ ہم قرآن کے ساتھ صرف کر سکیں، ایک چیز۔ نمبر 2 یہ کہ ہم وہ چیزیں جو ہمارے رمضان میں وقت کا ضیاع کرنے کا باعث بنتی ہیں ان کو نوٹ کر لیں۔ جیسے مثال کے طور پر جو ہمارے بزرگ ہمیں بات سمجھا کر گئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رمضان میں قلت طعام ہونی چاہیے، یعنی کھانا کم ہونا چاہیے۔ سحر اور افطار ضروری ہے، لیکن وہ ایسا ہو جو ہمارے لیے ہیلدی بھی ہو اور ہمارے روزے کو ہمارے لیے نفع بخش بنانے کا باعث بنے۔ تو کیسے ہم اپنا کھانا سادہ اور اچھا رکھ سکتے ہیں، اس کو ضرور پلان کیجیے گا۔ قلت کلام، کم گفتگو۔ زیادہ گفتگو ویسے بھی نقصان دہ ہے، اور رمضان میں تو اپنی توجہ بالکل فوکس کر لینی چاہیے اللہ کی طرف اور اللہ کی کتاب کی طرف۔ اور تیسری چیز جس کی قلت کی طرف ہمیں توجہ دینی ہے وہ نیند ہے۔ بہت سارے لوگ روزے کو سو کر گزارتے ہیں، اس کا خیال رکھیے گا کہ اتنا سونا جتنا ہمارے جسم کے لیے ضروری ہے۔ اپنا ٹائم ٹیبل ضرور بنا لیجئے کہ کن اوقات میں ہم اپنی نیند کو پوری کریں گے، لیکن ایسا نہ ہو کہ روزے کو سو کر گزارا جائے، اس کا ضرور خیال رکھیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو روزے کو ضائع کرنے کا باعث بنتی ہیں، اس کے حوالے سے خصوصاً ہمیں خیال رکھنا ہے۔ مثلاً جھوٹ ہے، اسی طرح سے بد زبانی ہے، لڑائی جھگڑا ہے، تو زبان کی حفاظت پر خصوصی توجہ رکھنا۔ آنکھ، کان اور زبان کی حفاظت کہ یہ اللہ کی نافرمانی کرنے میں استعمال نہ ہو رہی ہوں۔ اسی طرح سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے سکرینز ہیں جو ہمارا بہت زیادہ وقت بھی لے لیتی ہیں، اور بہت ساری وہ چیزیں ہماری آنکھوں کے اور ہمارے کانوں کے سامنے لے آتی ہیں جو ہمارے لیے نقصان دہ ہیں۔ تو ٹی وی ہے، موبائلز ہیں، انٹرنیٹ ہیں، ان کو ضرور محدود، کچھ چیزوں کو تو بند کیا جا سکتا ہے، اور باقی چیزوں کا اتنا لمیٹڈ استعمال جتنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح سے خواتین بالخصوص عید کی تیاریاں رمضان سے پہلے کر لیجئے۔ رمضان میں اگر ہم بازار نہ جانے کا طے کریں، ویسے بھی بازار اللہ کی ناپسندیدہ جگہوں میں سے ہیں، لیکن رمضان میں چونکہ نت نئی اٹریکشنز ہوتی ہیں تو ہمارا بہت سارا وقت نہ صرف بازاروں میں ضائع ہوتا ہے، بلکہ بازاروں کے چکر ہمارے ذہن کو بھی بازاروں ہی میں الجھا دیا کرتے ہیں۔ تو کوشش کیجئے کہ اس مہینے میں ہم بازار نہ جانے والے ہوں۔ کچن کو ہم نے پہلی بات کی کہ سمپل اگر ہم رکھ سکیں تو اس کا ضرور خیال رکھنا چاہیے۔ یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، اور اس ہمدردی میں ہمارے وہ لوگ جو ضرورت مند ہیں بالخصوص ہماری توجہ کے مستحق ہونے چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اس مہینے میں تیز ہواؤں سے زیادہ تیز ہوا کرتی تھی۔ ہمارے خاندان میں، ہمارے اڑوس پڑوس میں، ہمارے سوشل سرکل میں جہاں جہاں لوگ مستحق ہیں وہاں وہاں ہم پہنچنے والے ہوں۔ یہ مہینہ وہ ہے جس میں انسان اپنی ذات کے سرکل سے نکلنا سیکھتا ہے اور دوسروں کی درد کو اور دوسروں کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے، اور تقویٰ بندے کے اندر وہ جذبہ پیدا کرتا ہے کہ انسان اپنے لیے صبر طے کرتا ہے اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کا ارادہ کیا کرتا ہے۔ تو اس چیز کا بھی ضرور ہم نے خیال رکھنا ہے۔ دعاؤں کا مہینہ ہے، کثرت سے دعائیں۔ روزے دار کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، افطار کے وقت کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، اور اسی طرح سے
جب ہم دعا مانگ رہے ہوں تو اپنے لیے، اپنی اولادوں کے لیے اور بالخصوص امت مسلمہ کے لیے ہم کثرت سے دعا کرنے والے ہوں۔ میں ایک چھوٹا سا اقتباس آج کی اس بات کے آخر میں آپ کے سامنے رکھوں گی۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ کا یہ اقتباس ہے، اور اس میں یہ فرماتے ہیں کہ سکتے کے مریض کا آخری امتحان اس طرح کیا جاتا ہے کہ اس کی ناک کے پاس آئینہ رکھتے ہیں۔ اگر آئینے پر کچھ دھندلاہٹ پیدا ہو تو سمجھتے ہیں کہ ابھی جان باقی ہے، ورنہ اس کی زندگی کی آخری امید بھی منقطع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کی کسی بستی کا تمہیں امتحان لینا ہو تو اسے رمضان کے مہینے میں دیکھو۔ اگر اس مہینے میں ان کے اندر کچھ تقویٰ، کچھ خوف خدا، کچھ نیکی کے ابھار کا جذبہ نظر آئے تو سمجھو ابھی زندہ ہے، اور اگر اس مہینے میں بھی نیکی کا بازار سرد ہو، فسق و فجور کے آثار نمایاں ہوں اور اسلامی حس مردہ نظر آئے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لو۔ اس کے بعد زندگی کا کوئی سانس مسلمانوں کے لیے مقدر نہیں ہے۔ تو اس مہینے میں خود بھی جاگنا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی جگانا ہے، اور اپنے ارد گرد کے ماحول کو بھی بیدار کرنا ہے، تاکہ ہم اسلام کی طرف بھی بڑھ سکیں اور اس میں پختگی بھی حاصل کر سکیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔